السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، دین جو ہے یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی امانت ہے۔ دیندار لوگوں کا ذمہ ہے کہ دین اپنے تک محدود نہ رکھے، دین کو اوروں تک پھیلائے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی طرف سے جو باتیں نازل ہوئی، یعنی قرآن اللہ پاک نے اللہ کے نبی پر جو نازل کی، تو اللہ کے نبی ان باتوں کو اپنے تک محدود نہیں رکھے، بلکہ وہ ان باتوں کو دوسرے تک پہنچائے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی پر جو اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے ان باتوں کو دوسرے تک پہنچائی۔ اسی لیے ہر مسلمان جو اپنے آپ کو ہم لوگ مسلمان کہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا ذمہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوئی، وہ قرآن کی تبلیغ اللہ کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے حکم دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تبلیغ کرتے تھے۔ یعنی کہ قرآن میں جو اللہ کی طرف سے جو باتیں نازل ہوتی تھی، اللہ کے نبی وہ بات کو لوگوں میں پھیلاتے تھے۔ اسی لیے آج جو ہے ہمارا ذمہ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوئی ہے، اسی قرآن کی ہمیں تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو اسی قرآن کے طرف رجوع کرانے کے لیے قرآن کی جو صحیح میسیج ہے، اللہ کی طرف سے جو صحیح خبر ہے، وہ لوگوں کو دینی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ باتیں عطا فرمائی ہیں جن باتوں سے لوگ ناواقف تھے، اور لوگ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اللہ کی بات کو لوگوں میں پیش کیے کہ لوگوں، اللہ کی حکم یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کے نبی نے ان باتوں کو پیش کی اور اللہ کی قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ کفار مکہ اللہ کے نبی سے فرماتے تھے، اے نبی، آپ کا حسب نسب ہے، یعنی کہ آپ کا والد ہے، والدہ ہے، دادا ہے، تو اسی طرح آپ کا رب جو ہے، جس رب کی آپ لوگوں میں دعوت دیتے ہیں، تو اللہ کا بھی کوئی حسب نسب ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کی باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نازل فرماتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ سوال کرتے تھے کہ آپ کے رب کا کوئی حسب نسب ہے؟ تو اللہ کے قرآن میں اللہ پاک نے وہ باتیں نازل فرمائیں، ان باتوں کا جواب کہ اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ اکیلا ہے، یعنی اللہ جو ہے تنہا مالک ہے، احد ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، وہ تنہا مالک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کی ذات جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا اولاد ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے۔ دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اس طرح سے اللہ کے نبی نے کفار جو مکہ جو مشرکین تھے ان کو جواب دیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو پیش کیا وہاں پہ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خبر ہے۔ وہ نہیں جاننے والے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ساری بات بتلاتے تھے۔ اللہ کے نبی بیت المقدس کبھی نہیں گئے، مگر کفار مکہ سے جب اللہ کے نبی سوال کیے، جب اللہ کے نبی معراج سے واپسی ہوئی تو پھر اللہ کے نبی بیت المقدس گئے، وہاں سے پھر 7 آسمان کا سفر کیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جگہوں سے جو گزرے تو مشرکین مکہ ان سے سوال کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ وہاں گئے ہیں تو پھر فلانا اس مسجد اقصیٰ جو ہے ان کا کلر بتائیے، ان کا کتنا کھڑکی ہے، دروازہ ہے،
اور طرح طرح سے اللہ کے نبی سے سوال پوچھنا شروع کر دیے، اور اللہ کے نبی فرمایا اس وقت مجھے کافی تکلیف ہوئی کیونکہ میں تو کبھی وہاں گیا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وہاں کا سارا معائنہ، مطلب پوری بیت المقدس کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اللہ کے نبی پھر بیت المقدس اپنے سامنے دیکھ کے اللہ کے نبی ساری باتیں بتائے۔ تو اللہ کے نبی کو پریشانی تو ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پریشانی کا حل بھی نکال دیا۔ تو نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی جو ہے وہ رہبری کرتے ہیں۔ نبیوں کا استاد تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچاتے ہیں۔ ہم جو خبر سنتے ہیں اللہ کے نبی سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتے ہیں، وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں نبیوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ نبیوں کے علاوہ وہی جو ہے اور کسی پر نازل اللہ نہیں فرماتے ہیں۔ اللہ قرآن میں نہیں فرمایا ہے قل انما انا بشر مثلکم۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے اے نبی کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں۔ مطلب بشریت کے اعتبار سے اللہ کے نبی انسانوں جیسا ہے، مگر مرتبہ کے اعتبار سے اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے۔ جو سارے نبیوں کا نبی اللہ نے بنایا ہے، ایسے نبی کی مقام اور مرتبہ انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی بنائے، اور اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نبی کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انسانوں جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ کے نبی کی جو ایکٹیویٹی ہے، چلنا پھرنا، کھانا پینا، بیوی بچہ، یہ سب انسانوں جیسا ہے۔ اللہ کے نبی شادی بھی کیے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی ہے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے، اور حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے 40 سال، ایک بیوہ عورت ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی جو ہے انسانوں جیسا ہے۔ پھر اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے بھی اللہ کے نبی کا نکاح ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی بہت ساری بیویاں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی انسان نہیں ہے، انسان ہی میں سے ہیں، مگر مرتبہ کے اعتبار سے پھر دیکھا جائے تو انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی ہے، کسی انسان پر تو قرآن نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی سفر ہوا ہے۔ ہم انسانوں کا تو معراج کا سفر نہیں ہوا، بلکہ مومن کا معراج جو ہے نماز ہے۔ تو میرے محترم بھائی، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس سے ہم لوگ بالکل ناآشنا ہیں، نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم غلط کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے طریقے میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی کامیابی رکھی ہے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ نے ناکامی رکھی ہے۔ ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ ایک اللہ کا حکم، ایک نبی کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کو جوڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ باتیں میرے اندر ہونی چاہیے، یہ عقیدہ میرے اندر ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ انسان ہی میں سے پیدا کیے ہیں دنیا میں، اور اللہ کے نبی کے والد جو ہے عبداللہ ہے، اور اللہ کے نبی کے والدہ جو ہے حضرت آمینہ ہے، اور دادا جو ہے عبد المطلب ہے، چچا ابو طالب ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے، حضرت زینب ہے، ام کلثوم ہے، حضرت رقیہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی کے جھنڈ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو نبوت جو ملی وہ 40 سال کی عمر میں ملی۔ اس سے پہلے بھی اللہ کے نبی ہے، اس سے پہلے صادق الامین کے نام سے مشہور تھے اللہ کے نبی۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، ہم نے اپنے عقائدوں کو ہم کو درست کرنا ہے۔ انشاءاللہ سارے مسلمان اس نظریہ کو ہم لوگ اپنے دل میں رکھیں، اور انشاءاللہ اور ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہاں، یہ دیوبندی بریلی یہ 2 شہر کا نام ہے۔ اپنے آپ کو ہم لوگ مسلمان بنا کے پیش کریں انشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ہمارا جو نام رکھا ہے مسلمان، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورت
جب ہم کو دنیا میں پیدا کیا تو مسلمان بنا کے جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا قرآن میں اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جب ہماری موت ہو تو ہم مسلمان ہی بن کے مریں۔ دیکھیے بھائی، فرقہ واریت سے اللہ نے نکال دیا ہے، کیونکہ فرقہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح طور پر فرما دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے فرمایا ہے تم سب میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یعنی اللہ کے دین کو۔ اللہ کا دین کیا ہے بھائیو؟ اسلام، اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے فرمایا ہے کہ فرقہ مت بنانا، الگ الگ جماعت مت بنانا، گروہ مت بنانا، اسلام ہی پر قائم رہنا۔ کیونکہ فرقہ جو ہے، فرقہ کے معنی ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، مطلب ایک درخت سے پتا ٹوٹ کے گر جانے سے اسی کو فرقہ کہا گیا عربی میں۔ فرق کہتے ہیں ٹوٹنے کو۔ اسلام مذہب سے یہ جو ٹوٹ ٹوٹ کے علیحدہ ہوا ہے یہ ہے اصل فرقہ، اور اصل جو چیز ہے وہ اسلام ہے۔ تو ہمیں اسلام پر قائم رہنا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اگر ایسا رہیں گے تو ہمارا عقیدہ جو ہے وہ درست ہوگا۔ انشاءاللہ جنت میں جو ایک گروہ جو جائیں گے نا، وہ انشاءاللہ وہ ہی گروہ ہوں گے جو اسلام پر قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی دین ہے تو اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، دین اسلام کو چھوڑ کے اللہ کے یہاں کوئی دین قبول نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم سب کو اسلام پر جم کے رہنا ہے، اور یہ جو فرقہ واریت کی وبا ہے اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، خود کو مسلم پیش کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اپنے آپ کو دیوبند بریلوی پیش نہیں کرنا ہے، یہ دو شہروں کا نام ہے بھائیوں، یہ عقیدہ ہم کو پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو بولنے میں غلطی ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے مجھے آگاہ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔